السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شعبان المعظم کے متبرک ایام ہماری طرف ہیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہماری طرف مہمان آیا ہے، ایسی عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں نبی میرا ہے، لیکن یہ شعبان المعظم کتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو سرکار نے اپنی طرف منسوخ کر کے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہے وہاں پہ، چاہے سیاہ ستہ ہو، دیگر کتب حدیث ہوں، ان میں ملتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ پورے مہینے کا روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ کان یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، سرکار دوسرے مہینوں میں اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا شعبان میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس میں رمضان کے علاوہ ہے، رمضان مستثنیٰ ہے کیونکہ اس میں تو روزہ فرض ہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان میں روزے تو فرض نہیں ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان میں اپنی طرف سے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس لیے اس نسبت سے سرکار نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا ہے، جو ایک شعبان کے لیے ایک عظمت اور اہمیت کا متحمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ آپ ماہ شعبان میں اتنے روزے کا کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے، یغفل الناس عنہ، لوگ اس مہینے سے غافل، یہ ایسا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، لوگوں کو اس کی عظمتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، لوگ لا علم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ترفع فیہ اعمال العباد الی رب العالمین، وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ لوگوں کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، اور میں اس لیے اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا کتنی شاندار حدیث ہے جس سے سرکار یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ لوگ غافل ہیں اس مہینے کی عظمت سے، لہٰذا اس مہینے کی عظمت کو سمجھیے، اس مہینے کے برکات اور انوار کو سمجھیے کہ یہ کتنا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے صحیح کی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنا افضل درجہ رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، وہ شعبان کا مہینہ ہے، تاکہ اس سے ایک تو شعبان کے روزے بھی ہو جاتے ہیں اور اس سے آنے والے ماہ رمضان کا استقبال اور اس کی تعظیم بھی ہو جاتی ہے۔ اور رہی بات، اس مہینے کی بہت خصوصیات ہیں، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے رب میں گڑ گڑاتا ہے، گریو زاری کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ اور اگر ہم سیاہ ستہ دیکھیں، یہ ترمذی شریف یا ابن ماجہ شریف، ان میں بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر وغیرہ میں، اور اسی طرح امام ابن حبان نے صحیح حبان میں اس رات کی یعنی شب برات کی بڑی فضیلت والی روایتیں درج کی ہیں جو سرکار سے ثابت ہیں۔ ان تمام محدثین نے شب برات کے سلسلے میں جن احادیث کو لایا ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کتنی عظمتوں اور برکتوں کی متحمل ہے۔ اور شب برات تو شب برات کہتے کسے ہیں؟ شب تو رات کو کہتے ہیں اور برات کہتے ہیں بری ہونے کو۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو شب برات، عربی میں اس کا نام لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، لیکن اردو میں جو ہم اس کو موسوم کرتے ہیں شب برات کے نام سے۔ برات کا معنی بری ہونا، یعنی کوئی آدمی جب اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بری کر دیتا ہے، یعنی گناہ اس کے بخش دیتا ہے اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یست انسان اتمز بڑا محنت کرے، عبادت کرے، خاص کر جوان چھے۔ اخ حدیث حضرت شاہ ولایت چھے روایت بیان کرن، دپن ییٚلہِ ہسا 15 شعبان رات چھِ یِوان یعنی شب برات، پروردگار چھُ خصوصی توجہ کرن پننٮ۪ن بندن کن، اور فرمان نبی پاکو فرمو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اتھ رٲژ کٔرِو قیام، اتھ کریو عبادت، ذکر و اذکار کریو، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، تلاوت کریو، اور خاص کر میں کہتا ہوں اس رات میں درود کی بھی کثرت کرو، کیونکہ یہ درود کا بھی مہینہ ہے، کیونکہ درود کی آیت جو ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی مہینے میں رب نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو، کیونکہ میں اور فرشتے بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اس میں درود کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ قیام سے مراد آپ جو ہے نماز کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، کل ملا کے اس پوری رات کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں، گزاریں۔ یہ رب کی طرف سے کچھ راتیں اپنی امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ایک آفر ہوتی ہے۔ اگر بندہ اس میں رب سے بخشش چاہتا ہے اور صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے، اپنے تمام گناہوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے، رب سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا ایک عزم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حضرت علی اسی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا،
اسی رات شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ایک ندا کرتا ہے الا من مستغفر فاغفرہ، کیا ہے کوئی شخص جو مغفرت طلب کرتا ہے، آج میں اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں۔ الا من مسترزق فارزقہ، کیا ہے کوئی شخص جو آج رزق تلاش کرتا ہو، جو بے روزگار ہے۔ آج ہمارے وادی کشمیر میں اتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں۔ دیکھو آج لیلۃ النصف من شعبان، اس شب برات کے حوالے سے سرکار کی حدیث کیا ہے کہ جو بے روزگار ہے رب ندا کرتا ہے الا من مسترزقین، کیا ہے کوئی جو رزق تلاش کرتا ہے کوئی بے روزگار جو کوئی کام نہیں کرتا ہے، جس کو رزق کی تلاش ہے۔ چلیں آئے آج مسجد میں، خدا کی بارگاہ میں آئے، فاسترزقہ، میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں۔ الا من مبتل فاعافیہ، کتنے بیمار ایسے ہیں جو گھروں میں سالوں سال پڑے ہیں، لیکن رب اس رات میں ندا کرتا ہے، پہلے آسمان پر ندا فرماتا ہے الا من مبتل، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا، آج وہ مجھ سے مانگے فاعافیہ، آج میں اس کی تمام بیماریوں کو شفا عطا کرتا ہوں، آج میں تمام مشکلات سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ قضا اللہ قضا، رسول اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ندا دیتا رہتا ہے کوئی یہ مسئلہ، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی حاجت والا جو مجھ سے آج مانگے، آج میں اس کی تمام مرادیں پوری کرتا ہوں۔ حتیٰ یطلع الفجر، فرماتے ہیں یہ ندا برابر اس وقت تک رہتی ہے جب تک طلوع فجر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کی امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ایک انعام ہے، یہ ہمارے لیے ایک آفر ہے رب کی طرف سے۔ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں اور توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سدھار لائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو آباد رکھے۔ مولانا بے خبر چھ امہ نش کہ شب برات مز قبرستانس مز گھن ہسا أڑ ونان ناجائز تو أڑ ونان جائز، تھوڑا بہت وضاحت تاکہ تمن لکن تک تم گھن باخبر کہ یتھ رات مز کوتاہ ضروری دعائے مغفرت کرنے خاطر قبرستانس مز گھن۔ بالکل، امہ برونٹ کر بہ امہ جواب برونٹ کر بہ بیٚیہِ اکھ کتھ تہِ عرض تہِ واریاہن چھُ یہِ خلجان گژھان کیازِ سوشل میڈیاہن پٮ۪ٹھ چھِ آز مختلف مکاتب فکرن ہٕنٛدۍ مبلغ واضح خان یہ سا یہ یِوان، پتہٕ چھِ تِم تَمہِ آیہِ کینٛہہ شوشہِ ترٛاوان عوامس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ عوام متزلزل چھُ گژھان، تذبذبُک شکار چھِ گژھان۔ تتھ سلسلس منٛز چھِ شب برات تہِ اکھ مختلف دٲیی چھِ یِوان مبلغ کِس ناوس پٮ۪ٹھ اور سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ، پتہٕ چھِ تِم یہِ تہِ ونان لُکن نسا شب برات نسا چھِ کہیٖنۍ، یہ نسا چھُ کُنہِ ثٲبتٕے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاید علمی کمی ہے یا علمی کمی تو نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی ہٹ درمی ہے پھر۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے سیاہ ستہ کی حدیث میں نے ابھی عرض کی ہے، ابن ماجہ شریف کی، اور ابھی میں انشاءاللہ قبرستان کے حوالے سے جو اس رات کے سلسلے میں عرض کروں گا وہ بھی ابن ماجہ شریف کی۔ ترمذی شریف نے باقاعدہ شب برات کے سلسلے میں احادیث ذکر کی ہیں جو شب برات کی فضیلت پر وارد ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے جو مکتب فکر اس کا انکار کرتا ہے، اگر وہ اپنے بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، ابن تیمیہ ہو، مولانا ثناء اللہ امرتسری ہو، انہوں نے اپنی کتابوں میں شب برات کی فضیلت پر واضح احادیث ذکر کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں وہ بھی ان کتابوں کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں، ترمیزی شریف کو پڑھیں، ابن ماجہ شریف پڑھیں، تمن کرن مطالعہ، تتہ وچھن کہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھا ماہ شعبان یتھ شب برس فضیلت سرکار دو عالم صٲبن بیان کٔرمٕژ۔ روٗز کتھ یہ کہ امہ دۄہ ہسا چھِ قبرستان گژھان، یہ بھی تو حدیث سے، یہ چھُ حدیث سے ثابت، ابن ماجہ شریف چھُ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کران، مختصر حدیثک مفہوم چھُس بیان کران۔ ابن ماجہ شریفس منٛز چھِ حدیث فرمان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مےٚ نِش تشریف فرما، رٲژ منٛز ؤتھۍ تِم درٛاے کمرٕ نٮ۪بر، بہٕ گٔیس پریشان، بہٕ درٛایس پتہٕ نبی تاجدارس، نبی تاجدار ییٚلہِ بہٕ وُچھ فرمان تِم ٲسۍ مزارِ بقیہس منٛز، جنت البقیہس منٛز تشریف فرما، ییٚلہِ تِمن مےٚ کُن نظر پیٚیہِ تِمو فرمٲے عائشہ ژےٚ ما گوٚوُے خیال کہ خدا تہٕ رسول کرِ یہ سا خیانت، یعنی آز چھُ چٲنۍ رات چھِ، آز چھُ ژےٚ حصس یہِ رات، بہٕ گژھٕ ہا نہٕ باقین ازواجن نِش کینٛہہ۔ یِمو کوٚر عرض یا رسول اللہ مےٚ حظ گوٚو شک تُہۍ ما گٔیوٕ بیٚیِس کُنہِ خاندارنہِ نِش، بیٚیہِ اُمت چھِ کٲنٛسہِ ماجہِ نِش۔ دوٚپمس اے عائشہ ژےٚ چھےٚ پتہ یہِ کۄس رات چھِ، یہِ کۄس عظمتٕچ رات چھِ، یہِ حظ چھِ لیلۃ النصف من شعبان، یہِ چھِ ماہ شعبانٕچ 15ہِم رات، یہ چھِ ماہ شعبانٕچ 15ہِم رات، یتھ چھِ ییٖژاہ برکت تہٕ عظمت، پروردگار چھُ بنی کلبہٕ چٮ۪ن ژھاوجن ہٕنٛدٮ۪ن جٮ۪ژِ والن برابر ییٚمہِ رٲژ پننٮ۪ن بندن مغفرت، پننٮ۪ن بندن بخشش عطا کران، پننٮ۪ن بندن گۄنہن مغفرت کران۔ تو امہِ حدیث تل چھِ 2 چیٖز ثٲبت گژھان، اکھ گٔے شب برات سٕنٛز عظمت تہٕ برکت، نبی پاک پننہِ زبانہِ درپیشان فرمان یہِ کۭژاہ عظمت واجیٚنۍ رات۔ بنی کلبہ عربس منٛز اوس بوٚڑ بارٕ اکھ قبیٖل اکھ یِمن ٲس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ژھاوجہِ آسان، یِمن اوس بے انتہا لاتعداد ژھاوجہِ آسان، اوے فرمو نبی پاکو تِمن بنی کلبہٕ چٮ۪ن ژھاوجن ہٕنٛزن جژ والن برابر چھُ پروردگار آز پننٮ۪ن بندن مغفرت کران، یِم خۄدایس منگن، یِم خۄدایس گِروِزٲری کرن تٔمۍ سٕنٛدِس دربارس منٛز، تٔمِس منگن، پروردگار چھُ لاتعداد لُکن امہِ دۄہ مغفرت کران۔ دوٚیِم چیٖز چھُ ثٲبت گژھان، نبی پاک اتھ رٲژ کوٚت گٔے یِم، حضرت عائشہ صدیقہ فرمان ابن ماجہ شریفُک حدیث، یِم گٔے مزارِ بقیہس منٛز یعنی قبرستانس منٛز، تتہِ ٲسۍ دعا کران تِمن شہداہن خٲطرٕ، صحابن خٲطرٕ یِم تتھ منٛز مدفوٗن ٲسۍ۔ گوٚو امہِ تل توٚر یہِ سمجھ کہ اکھ چھُ ماہِ یتھ حظ یتھ شبِ برٲژ اکھ فضیلت اکھ، اور بیٚیہِ گوٚو سۭتۍ یہِ تہِ ثٲبت امہِ دۄہ مزارِ شریف گژھُن، پنٕنۍ ارواح یاد کرٕنۍ، پنٕنۍ اموات یاد کرٕنۍ، یہِ چھُ سُنتِ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٚیہِ چھُنہٕ
قبرستان گژھُن صرف امی دۄہ خاص کینٛہہ، اَمہِ دۄہ چھُ خاص وۄنۍ نبی تاجدار گٔمٕتۍ، حالانکہ یہِ چھُ عام تہِ حُکُم ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان گژھِ تَمہِ ساتہٕ گژھِ قبرستان، پَنٕنۍ یِم اموات آسن تِمن کَرِ مغفرتُک دُعا، اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ حرج اِسلامَس منٛز کینٛہہ. یہِ کیٛاہ چھِ وَنان عوامَس خٲطرٕ اکھ پیغام اکھ یہِ کہِ یہِ راتھ چھَنہٕ بار بار یِوان کینٛہہ، یُس دۄہ گوٚو وہ پھر کبھی نہیں آتا ہے. یۄس شب برات پَرُس ٲس سۄ یی نہٕ یِہُس کینٛہہ، یۄس یِہُس یی یہِ دۄہ یی نہٕ بیٚیہِ ؤری کینٛہہ. اس لیے چھُس بہٕ پنٕنٮ۪ن جوانن بُزرگن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن گُزٲرِش کران، یہِ چھِ سۄ عظمت واجیٚنۍ تہٕ برکت واجیٚنۍ راتھ، ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ تیوٗت ٹایم کینٛہہ. وۄنۍ وَنہٕ ہا بہٕ کۭژاہ احادیٖث چھِ اَتھ سِلسِلس منٛز واریاہ مُختصر کٔر مےٚ تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض، مگر اَمہِ تَل چھُ یہِ سمجھ تران کہِ نبی پاک تہِ وٲتۍ راتھ کیُتھ اَمہِ دۄہ اور مزارِ بقیعس منٛز گٔے. نبی پاکو دیُت حُکُم اَتھ ٲسۍزیو رٲژ انٛدر قیام کران، دۄہس ٲسۍزیو روزدر روزان. لہٰذا بہٕ چھُس تمامن گُزٲرِش کران پنٕنٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن جوانن بُزرگن یِم رٲژ ہُنٛد احتمام کرن، سرٛان کٔرِتھ گژھن، بڑٕ دِل پھٔٹِتھ گژھن مسجد منٛز یِم زن بُزرگ آسن، یِم ماجہِ بیٚنہِ آسن تِم کرن پنٕنٮ۪ن گرن منٛز شب خٲنی، درود پرن، نٮ۪ماز پرن، ذِکر و اذکار کرن، سحر کھٮ۪نہٕ پتہٕ سحر ٹایمس صُبحس روزن روزدر، بیٚیہِ منٛگن خۄدایس معٲفی. تُہۍ چھِو وٕچھان کشمیٖرٕکۍ حالات کِتھ چھِ، بے روزگٲری چھِ عام، دٲدۍ چھِ عام، تِم دٲدۍ چھِ عام. آز منٛگو پروردِگارس دِ پروردِگار کر سٲنِس نارس گُلزار، سانٮ۪ن بٮ۪مارن کر شِفا اور سانٮ۪ن امواتن کر مغفرت. باقٕے وسلام، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.